جو آپ کی لائف کی حاجات ہیں، جو کچھ تمہاری دعائیں ہیں، وہ اس رات میں تم پورا کر سکتے۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا۔ آپ کے پاس ہر کتاب میں موجود ہے کہ شب قدر زندگی کو بدلنے والی رات۔ آج یہ 4 اللہ کے نام ضرور پڑھنا، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ پڑھو۔ تمہارے اگر ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے، کتنی فیملیز میں ہیپی میرڈ لائف ہوگی، ڈیورس تک بات آ گئی تھی، یہی 4 تسبیح اور یہ 2 واسطے، اللہ کے رسول کا، ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، مولا علی علیہ السلام اور میری مظلوم بی بی زہرا کا۔ کتنی ان کی زندگی بدل گئی، کتنی زندگی بدل گئی، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اولاد کسی کو نہیں، اولاد نہیں ہے کسی کو، وہ بھی یہ تسبیح پڑھ کے دعا کرے کہ پروردگار اب واسطہ دے، زندگی مانگ رہے کہ آئندہ سال تک تم ہر بیماری سے بچے رہو۔ اگر تم کو یہ سب چاہیے، اس سے بچنا ہے، زندگی چاہتے ہو، لائف چاہتے ہو، تو آج یہ 4 ناموں کے ساتھ اس کی بھی تسبیح پڑھو، تو پوری نہیں پڑھ سکتے 18 مرتبہ پڑھو منیمم۔ اس کے بعد اگر رزق میں تم برکت چاہتے کہ کمنگ ایئر آج تمہارا بجٹ لکھا جائے گا امام کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین، بہت مصیبت کی رات کا آغاز ہونے والا ہے، بہت ہی بڑی مصیبت کی رات۔ یہ رات میرے مولا کی شب ضربت کی رات بھی ہے، امام علی علیہ السلام کے لیے صحت کے ساتھ یہ آخری رات ہے۔ بڑا مصائب کا جملہ تھا یہ آخری رات ہے میرا مولا صحت کے ساتھ جو گزارا۔ کل صبح سے قیامت شروع ہو جائے گی، میرا مولا زخمی ہو جائے گا، اور یہ پہلی شب قدر بھی کی رات بھی آ گئی، بہت بڑی رات آ گئی۔ 2 چیزوں سے، غم کی رات ہے اور شب قدر کی رات ہے۔ اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز سورہ انا انزلنا کی اس آیت سے کیا کہ اللہ کہہ رہا آج کی رات کے بارے میں کہ you don't know about this night وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ 365 نائٹس ہیں پوری سال میں، 365 راتیں ہوتی ہیں۔ ان 365 راتوں میں 365 نائٹس میں اللہ نے کسی رات کے لیے ایسا نہیں کہا کہ you don't know about this night۔ یہ رات میری شہزادی سے ملایا گیا کہ جیسے مادر حسنین کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کل والی رات نہیں ہے، یو کے والوں کے لیے، ویسٹ والوں کے لیے بہت اچھی بات کہ یہ آپ کی ویکنڈ بھی ہے، آج سیٹرڈے نائٹ بھی ہے، اور ایک بلیسنگ ہو گئی کہ کل صبح کوئی آفس نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے۔ تو کوشش کرو کہ آج کی رات افطار کے بعد، ابھی آپ کے پاس افطار نہیں ہوا، افطار کے بعد آفٹر افطار یو ہیو ٹو پلان، آپ نے پلان کیا ہی ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ آج غسل ضرور لو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ شب قدر کا غسل لیتا ہوں قربتاً اللہ، پھر یہ بولو کہ میں غسل شب قدر میں زمانے کے امام کی سلامتی کا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ رات امام زمانہ کی رات بھی ہے۔ یاد رکھو 3 چیزیں، مولا کی رات ہے، شب قدر ہے، اینڈ زمانے کے امام کی رات ہے، کہ ایک پاسبلٹی ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے کہ ظہور کی ڈیٹ کل کی صبح کی ہے۔ 3 راتیں ہیں، 19 کی رات، 19 ٹمارو ٹو نائٹ، پھر ڈے آفٹر ٹمارو، اور اس کے بعد والی رات، تینوں راتیں شب قدر کی۔ آج پہلی شب قدر ہے، اس لیے میں شب قدر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مس مت کرو، ڈونٹ مس اٹ، ڈونٹ مس اٹ۔ اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے پورے سال میں، پورا سال 1442 ہجرہ میں یہ وہ پہلی رات آ گئی کہ جس رات میں ہم کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ جو آپ کی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو آپ کی لائف کے پریشانیاں، جو آپ کی لائف کی حاجات ہیں، جو کچھ تمہاری دعائیں ہیں، وہ اس رات میں تم پورا کر سکتے۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا۔ آپ کے پاس ہر کتاب میں موجود ہے کہ شب قدر زندگی کو بدلنے والی رات، شب قدر اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات۔ آپ پلیز غور سے سنیں، اگر آج آپ کی دعائیں، 2 چیزیں بتائی گئی، اگر آج تمہارے گناہ سٹارز کے برابر ہے جو کاؤنٹلیس ہے، اور آج کی رات تم گناہوں کو معافی مانگو گے، پہلی چیز سوری بولنا ہے۔ آج پہلی چیز آج کی رات سوری بولنا ہے اللہ کو
یہ مت بولو کہ اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ، نہیں، سب سے پہلے اپنے گناہ کو، اور یہ ذہن سے نکال دو، یہ ذہن سے نکال دو کہ I didn't do anything, I didn't do anything، یہ نہیں رہنا آج پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا۔ تو میں چاہتا کہ جو بھی سن رہا مجھے آج، ہم سب کے گناہ معاف ہو جائے، جب تک آج کی رات تمہارے گناہ، یہ ایڈمٹ کرو ہم کربلا والے ہیں، مولا حسین کے چاہنے والے، امام علی کے چاہنے والے، جس طرح حر نے ایڈمٹ کیا تھا اپنے گناہ کو، پھر بول رہا جیسے حر نے ایڈمٹ کیا تھا اپنے گناہ کو، آج ہم کو بھی ایڈمٹ کرنا ہے۔ کوئی ہو، کوئی کتنا بھی پائس انسان ہو، کتنا بھی بڑا انسان ہو، آج ایون ہمارے مرجع لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولتے کہ اللہ پلیز فارگیو می، پلیز۔ معصومین نے آج کی رات کو جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، میں بار بار بول رہا، صرف امپورٹنس بتا رہا رات کی، اسی لیے بول رہا معصوم کا ریفرنس دے رہا۔ معصومین کو ضرورت نہیں ہے، ان کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہوتے، ان کے واسطہ دیے تو میرے گناہ معاف ہوتے، ان کا نام میرے کفن پہ آئے تو میری بخشش ہوتی، ان کے نام سے آج میں زندگی گزارتا۔ آج امام علی علیہ السلام بھی شب قدر میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے تھے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بار بار بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ امام علی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبس الدعاء۔ یہ مولا کو ضرورت نہیں ہے، غلط نہیں سمجھنا، علی کا نام اگر آ جائے تو میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا امام ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التي تنزل البلاء تنزل النعم۔ کیوں بول رہے مولا؟ ہم کو درس دے رہے، ہم کو، کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح آج کی رات مانگ رہا تھا، واٹ ہیپن ٹو یو، واٹ ہیپن ٹو یو۔ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے لندن کی، یہ تمہاری ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے، تمہاری تقدیر بدلنے والی رات ہے، تم کو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج جب اعمال کر کے ختم کرنا تو اس کے بعد تم کو خود یہ احساس ہونا، یہ فیل ہونا کہ آج میرے گناہ معاف ہو گئے۔ ایزی مت لو، ایزی مت لو اپنی لائف کو، کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ آج گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی تمہارے اوپر، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا۔ آج جب میں ان پیرنٹس کو بول رہا کہ جن کے پاس بچے، معصوم بچے، جب تم استغفار کرنا تو معصوم بچوں کو سامنے بٹھاؤ، یہ جناب یونس کا بتایا ہوا طریقہ ان کی امت نے بتایا۔ معصوم کہتے ہیں کہ اگر معصوم بچہ سامنے بیٹھ کے تم پیچھے سے دعا کرو اور بچوں کو بولو، اگر بچے بات کرتے تو بچوں کو بولو بیٹا صرف آمین بولو، آمین۔ اگر معصوم بچہ صرف آمین بول دے، ہاتھ میں سجدے کا دے دو، میں چاہتا ہر آدمی کی آج دعا قبول ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بہترین طریقہ دے رہا، تو میں چاہتا ہر گھر میں، ہر گھر کی دعا قبول ہو۔ ہم کو نہیں معلوم، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا، ہم کو نہیں معلوم خدا نہ خواستہ یہ وائرس ہمارے گھر میں آ سکتا، ہم کو نہیں معلوم کہ آج میں بزنس میں گرو کر رہا لیکن کل میرا بزنس ڈاؤن ہونے والا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کل میں جاب سے لے آف ہو جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ جو میرے اندر ہڈن بیماریاں ہیں، میرے اندر جو ہڈن ڈیزیز ہے، ہو سکتا ہے یہ بیماری کل سامنے آ جائے، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کوئی اٹیک ہو جائے، 1000 چیزیں بلائیں مصیبتیں گھیری ہوئی ہیں۔ اللہ یہ رات رکھا ہے تم کو 1 سال کا پروٹیکشن دینے کے لیے، تو معصوم بچوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کو قبول کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آج کی رات بولو پلیز، مجلس کے بعد، افطار کے بعد سٹ پراپرلی، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دو۔ تم دعا مانگو، بچے کے ہاتھ میں سجدہ دے دو۔ یہ معصوم کا جملہ کہ جس ہاتھ میں، جس لحد میں کھا کے شفا ہوگی وہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ کو بہترین طریقہ یہ کہ بچے ہاتھ میں سجدہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کرے، صرف ہاتھوں کو پھیلا دے اور پیچھے سے آپ دعا کرو۔ بیٹے کو بولو، بیٹی کو بولو بیٹا آمین بول دو بس۔ یہ کرم ہے پروردگار، آج ایسا کرم کر رہا اللہ، یہ ایسا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ بولتا ہے کہ بچہ معصوم بولے گا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ میک شور کرنا، پلیز بول رہا، پلیز بول رہا،
یو ہیو ٹو میک شیور کہ صبح فجر پہ تم کو یہ فیل ہونا کہ آج میرے گناہ معاف ہو گئے. غفلت میں مت جاؤ، اگنورنس میں مت جاؤ کہ نتھنگ ول ہیپن. اب تک جیسے رمضان گزرا، پہلی رمضان سے آج رمضان کا پیک ہے، فرسٹ پیک ہے، ابھی 2 دن اور باقی. اینڈ بٹ ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو کہ ابھی ایک اور شب قدر ہے، اس کے بعد کی بھی ہے. یہ ذہن میں مت رکھو. ہو سکتا تم 2 دن زندہ ہی نہیں رہو، ہو سکتا موت آ جائے، خدا نہ خواستہ. اینی تھنگ کین ہیپن. ہو سکتا تم بیمار ہو جاؤ تو دوسری شب قدر ملے ہی نہیں. ہو سکتا تم کو کوئی تکلیف ہو جائے، پیٹ اپسیٹ ہو جائے. اس طرح غفلت میں مت رہو. اتنی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے ہمارے پاس. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف شیعہ لوگوں میں نہیں، امام علی کے شیعوں میں نہیں، بلکہ تمام مسلمان لاسٹ 10 days آف دی رمضان خانہ کعبہ میں، اللہ کو زیارت نصیب کرو، جا کے دیکھو. ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ آخری 10 دن رمضان کے کعبے میں گزارے. اور ہر مسجدوں میں کثرت سے عبادت ہوتی، روتے لوگ. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے بعد یہ حالت ہے. ہمارے پاس 14 ہے، 14. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے بس چینل سننے والوں کو کہ آج دعا صرف گناہوں کی معافی کی دعا مانگو کہ اللہ پلیز فارگیو می. ذہن پہ لاؤ گناہ. پھر ایک جملہ بول رہا، غور سے سنو. خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، اگر آج گناہ معاف نہیں ہوئے شب قدر میں، تو معصوم امام کیا بول رہے؟ then you have to wait till روز عرفہ. کتنی بڑی بات ہے، خالی امپورٹنس بتا رہے آج کی رات کی. آج کی رات کی امپورٹنس بتانے کے لیے مولا نے یہ جملہ کہا کہ خدا نہ خواستہ معاف نہ. آج یہ 4 اللہ کے نام ضرور پڑھنا. سلوات پڑھ کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. جتنی مرتبہ پڑھتے یہ اللہ کا نام پڑھو. میں بھی بولتا اس سے کیا، پھر بولو یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ پڑھو. پھر یا بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. 3 نام ہو گئے. 4تھا نام بولنا یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. تمہارے اگر ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے، آج کی رات عورت بولی سے کہ ساری تقدیر بدلتی. آج کی رات عورت دعا کرے کہ پروردگار میرے شوہر کے دل کو نرم کرو اور ہماری ہیپی میرڈ لائف کر دو. تجھے اللہ کے رسول کا، بی بی خدیجہ کا واسطہ، امام علی اور بی بی مظلوم بی بی زہرا کی محبتوں کا واسطہ. تمہاری ہیپی میرڈ لائف ہوتی. لاسٹ ایئر کے بعد یہ سال کتنی فیملیز میں صحیح ہو گیا. آپ کے یو کے کی بات کر رہا، کتنی فیملیز میں ہیپی میرڈ لائف ہو گئی. ڈیورس تک بات آ گئی تھی. یہی 4 تسبیح اور یہ 2 واسطے، اللہ کے رسول کا، ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، مولا علی علیہ السلام اور میری مظلوم بی بی زہرا کا. کتنی ان کی زندگی بدل گئی، کتنی زندگی بدل گئی، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اولاد کسی کو نہیں، اولاد نہیں ہے کسی کو، وہ بھی یہ تسبیح پڑھ کے دعا کرے کہ پروردگار اب واسطہ دے. یہ 2 واسطے کے بعد بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دینا جو بے اولاد ہے. دعا کرو، دیکھو آج کی رات تمہاری دعا کیسے قبول ہے. 2 چیزیں ہو گئی. زندگی مانگ رہے کہ آئندہ سال تک تم ہر بیماری سے بچے رہو. آئندہ سال تک تمہارے، دیکھیں بیماری آئے گی، یہ نہیں بول رہا میں کہ کوئی فیور آئے گا، کوئی کانڈا چھپ جائے گا، کوئی ٹوٹے ہو جائے گا. یہ سب چھوٹی بیماریاں آئیں گی اور آنا بھی چاہیے. اگر ہر بیماری سے بچ جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے.
تکبر اور غرور آ جائے گا. ایک رات کا بخار اگر کسی مومن کو آتا ہے، ایک رات اگر فیور آتا ہے مومن کو یا مومنہ کو، تو اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا. 2 ایئرس کے آج گناہ معاف ہوتے. تو بہرحال اگر تم کو یہ سب چاہیے، اس سے بچنا ہے، زندگی چاہتے ہو، لائف چاہتے ہو، تو آج یہ 4 ناموں کے ساتھ یہ بھی پڑھو، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیوم. اللہ کا یہ عجیب نام کہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد یا شافی یا کافی، اس کی بھی تصویر پڑھو، اگر پوری نہیں پڑھ سکتے 18 مرتبہ پڑھو منیمم. اس کے بعد اگر رزق میں تم برکت چاہتے کہ کمنگ ایئر آج تمہارا بجٹ لکھا جائے گا امام کے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے پاس سے امر لے کر ملائکہ نیچے آتے اولی الامر کے پاس. زمانے کے امام کی بارگاہ میں آج کی رات ہر شیعہ نے حیدر کرار کی فائل پیش ہوئی کہ آئندہ سال کا رزق، حج، عمرہ، زیارات، صحت، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ نے یا حیو یا قیوم تو پڑھ لی. اس کے بعد اب رزق کے لیے دو نام پڑھو اللہ کے، یا وہابو. یہ یا وہابو اللہ کا یہ وہ نام ہے، وہابو کے معنی پرووائڈر. اور اس کے بعد بولو پلیز غور سے سننا، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی عین الناس. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں یہ شکر لکھا ہے. اردو میں بولو، انگلش میں بولو، سن لو غور سے. کیا بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو یہ سال پورا لاسٹ ایئر، اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ اللہ کے رسول کے جملے جو امام علی کے ذریعے ہمارے پاس آئے. مولا علی آج اس کے راوی ہے، آج مولا کی رات ہے، اس لیے ساری روایتیں مولا علی کی پڑھ. رزق کے لیے 2 نام پڑھنا اللہ کے. آج کی رات یا وہابو اور یا رازق ہو. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں یہ کر کے دیکھو، آئندہ سال تمہارا حلال رزق. اور یہ بولنا، یہ دعا کرنا آج کی رات کے رزقاً واسعاً حلالن طیباً عطا کر. پھر بول رہا، رزقاً واسعاً حلالن طیباً عطا کر. اور کوئی رزق مت دے. حلال رزق ملا تو خمس نکالو تو حلال ہوگا. آج خمس پہ نہیں بول رہا. اگر تم خمس نہیں نکالو گے، آج نیت کر لو، آج نیت کرو، تحفہ دو شب قدر میں کہ پروردگار اب تک میں نہیں نکالتا تھا، ہاتھ سے میں حق کے بی بی مظلوم بی بی زہرا نکال کر میں اپنے رزق کو پاک کر کے شب قدر کا میں یہ تجھے تحفہ دے رہا. تیرا حکم ہے، معصوم کا حکم ہے، اس پہ عمل کروں گا. اس سال رمضان میں حلال رزق کا وعدہ کر رہا کہ میں حلال کھاؤں گا، اپنے رزق کو حرام نہیں کروں گا، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، اپنے ماں باپ کو حرام نہیں کھلاؤں گا، اور میں حلال رزق کے لیے جاؤں گا. تم یقین کرو آئندہ سال تک تم ایسا گرو کرو گے. پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ، پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہو گیا، اولاد کا ہو گیا، ہسبینڈ وائف کا ہو گیا، رزق کا ہو گیا. باقی تسبیح کل سننا. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اور کیا دعا کرنا، ورنہ پورا اسی پہ چلا جائے گا. آج کی رات میری ٹاپک کی، آج کی رات شب قدر کی رات، ڈیسٹینی بدلنے والی رات. تو آج صرف کیا ہم اپنے لیے دعا کریں جو ہم زمین کے اوپر ہیں، صرف میں اپنے لیے دعا کروں، یا میری ذمہ داری، میری ریسپانسبلٹی اللہ نے کچھ اور بھی دی آج کی رات؟ اگر آپ یہ چند پلیز غور سے سننا، ویری امپورٹنٹ مجلس ہے شب ضربت کی. مجھے یہ بولیے کہ یہ ساری آپ دعائیں کرنے کے بعد آپ کو یہ فیل ہوتا، یہ فیلنگز پیدا ہوتے نا کہ اللہ پلیز لسن واٹ آئی آسک یو، پلیز لسن واٹ آئی سیڈ. جو بولتے ہو یہ فیلنگز پیدا ہوتے کہ اللہ پلیز سن لے جو میں بولا ہوں. ہر چاہنے والا بولتا، ہر بندہ بولتا یہ بات. دل میں تو خیال آتا کہ اللہ میں نے اتنی چیزیں مانگی تو قبول کر لے. یہ بولو گے نا.
اللہ نے کچھ ذمہ داری ہم کو دی ہے، اللہ نے کچھ ریسپانسبلٹی ہماری گردن کے اوپر بھی رکھی ہے کہ تمہاری بات تو اللہ نے سن لیا. پلیز بول رہا ہوں، غور سے سنو. اللہ نے تمہاری بات تو سن لی. آج تم نے جو مانگا اللہ نے کہا اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو. لیکن کیا ہم آج اللہ کی بات بھی سنیں گے؟ کیا ہمارے پاس ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات بھی سنیں، اس کریم کی جو ہم کو ہر چیز دے رہا، ہر چیز دے رہا. اللہ یہ بول رہا کہ تم نے اتنا دیا اور اتنا مانگ رہے نا، تمہاری ایک ایک دعا قبول کروں گی. تمہارے سٹارز کے برابر تمہاری حاجات ہے تو I'm going to fulfill your all حاجات.